پاکستان کے دوسرے فوجی حکمران جنرل آغا محمد یحییٰ خان 25 اور 26 مارچ 1971 کی درمیانی شب ڈھاکہ سے واپس کراچی آتے ہوئے سری لنکا کی فضائی حدود میں 40,000 فٹ کی بلندی پر اپنے خصوصی طیارے میں اسکاچ اور سوڈے سے جی بہلا رہے تو مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ فوجی کارروائی کیا تھی اور اس کی نوبت کیوں آئی؟ عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کی ضد نے حالات خراب کیے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی انا اس ملک کو لے ڈوبی، یا پھر جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی ہوس اقتدار نے ملک توڑ دیا؟ کیا واقعی بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا؟ ترازو کی سیریز ماشاء اللہ کی تاریخ میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی 17ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے 28 فروری 1971 کو لاہور کے موچی دروازہ پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ڈھاکہ جانے والے ارکان اسمبلی کو ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دی، تو اس سے پہلے ہی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان 3 مارچ کو ڈھاکہ میں طلب کیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پہلے تو عام انتخابات کے بعد اجلاس بلانے میں 5 ہفتے لگا دیے گئے اور پھر بھٹو کی دھمکی کو بنیاد بنا کر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ستم بالائے ستم تو یہ ہوا کہ اجلاس ملتوی کرتے وقت نئی تاریخ کا اعلان بھی نہ کیا گیا۔ ان تاخیری حربوں کی بنیادی وجہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار کی بندر بانٹ پر رضامند کرنا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین اپنی کتاب ٹریجڈی آف ایررز کے صفحہ نمبر 160 پر لکھتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مستقبل کی حکومت میں مغربی پاکستان کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ یحییٰ خان نے کہا کہ آپ کے پاس 300 کے ایوان میں 162 نشستیں ہیں، آپ کسی جماعت سے اتحاد کیے بغیر حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے آپ مغربی پاکستان کے لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کر کے قومی حکومت تشکیل دیں گے۔ جنرل یحییٰ خان خود بھی منصب صدارت پر براجمان رہنا چاہتے تھے اور اس حوالے سے دونوں اکثریتی رہنماؤں یعنی شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے اقتدار کی ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان کا دل اس لیے جیتنا چاہتے تھے تاکہ وہ مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد بھی عہدہ صدارت پر براجمان رہ سکیں، لیکن منافقت کی انتہا دیکھیں کہ ایک طرف یحییٰ خان اپنی ہوس اقتدار میں پورے ملک کو انتشار کی طرف دھکیل رہے تھے، تو دوسری طرف جب ایک غیر ملکی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ بطور صدر برقرار رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میری ایسی کوئی خواہش نہیں۔ My intention of remaining a president has nothing to do with me. In the process of democracy, the government will elect their president. And unless I offer myself for that election, I can't remain a president. And I'm not offering myself to be president. بہرحال کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب اور گورنر مشرقی پاکستان ایڈمرل ایس ایم احسن، جنہیں راولپنڈی طلب کیا گیا تھا، انہوں نے 22 فروری 1971 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان سے ملاقات کی۔ انہیں نہ صرف قومی اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کرنے کی خبر دے دی گئی بلکہ فوجی آپریشن کے لیے ضروری انتظامات کی ہدایت بھی کی گئی۔ انہیں 2 طرفہ حکمت عملی اختیار کرنے کو کہا گیا، یعنی ایک طرف شیخ مجیب الرحمان کو بات چیت میں الجھائے رکھیں اور دوسری طرف فوجی آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ واضح رہے کہ بھٹو نے 28 فروری کو ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دی تھی اور اس سے 8 دن پہلے ہی یہ منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ گورنر مشرقی پاکستان ایڈمرل احسن نے 28 فروری 1971 کو شام 7 بجے شیخ مجیب الرحمان کو گورنر ہاؤس طلب کیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیے جانے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔
بریگیڈیئر صدیق سالک کی کتاب وٹنس ٹو سرنڈر میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق شیخ مجیب الرحمان نے گورنر سے کہا، میں اسے مسئلہ نہیں بناتا بشرطی کہ مجھے نئی تاریخ دے دی جائے۔ میرے لیے پارٹی کے اندر کے انتہا پسندوں سے نمٹنا بڑا مشکل ہے۔ اگر نئی تاریخ آئندہ ماہ یعنی مارچ میں ہے تو میں صورتحال پر قابو پا لوں گا۔ اگر یہ اپریل میں ہوئی تو میرے لیے خاصی مشکل ہوگی، لیکن اگر التوا غیر معینہ مدت کے لیے ہے تو میرے لیے صورتحال پر قابو پانا ناممکن ہوگا۔ گورنر ہاؤس سے روانگی سے قبل انہوں نے میجر جنرل راؤ فرمان علی سے کہا، میں 2 بندوقوں کے نشانے پر ہوں، یا تو مجھے فوج مار دے گی یا میری پارٹی کے انتہا پسند مجھے قتل کر دیں گے۔ آپ مجھے گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے صرف ایک ٹیلی فون کال کریں، میں خود یہاں آ جاؤں گا۔ 1 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کیا جانا تھا۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان اس اہم ترین خطاب کے لیے بھی وقت نہ نکال پائے تو پی ٹی وی کے اینکر شجاع نواز، جن کے بھائی جنرل آصف نواز بعد ازاں آرمی چیف بنے، انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا بیان ٹی وی پر پڑھ کر سنایا۔ 3 مارچ کو ڈھاکہ میں طلب کیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا جو اعلان پی ٹی وی پر نشر ہوا، اس میں نئی تاریخ کا ذکر نہیں تھا۔ چنانچہ حسب توقع مشرقی پاکستان میں بکھرے ہوئے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، سول انتظامیہ مفلوج ہو کر رہ گئی اور امن و امان کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ عوامی لیگ نے 2 مارچ کو ڈھاکہ جبکہ 3 مارچ کو پورے مشرقی پاکستان میں ہڑتال کی کال دی تو یوں لگا جیسے زندگی ٹھہر گئی ہے۔ 7 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان جلسہ عام سے خطاب کرنے کے بعد ایک بار پھر گورنر ہاؤس گئے اور کہا کہ اگر آج قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے نئی تاریخ دے دیں تو میں مظاہرین کو سنبھال لوں گا۔ گورنر مشرقی پاکستان ایڈمرل احسن نے فوج کو بنگالیوں پر گولی چلانے کا حکم دینے سے انکار کر دیا۔ وہ ٹیلیکس کے ذریعے ایک پیغام مغربی پاکستان بھیجا کہ I beg you to announce a fresh date tonight. Tomorrow will be too late. گورنر مشرقی پاکستان کے اس پیغام کا یہ جواب آیا کہ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب ٹیک اوور کر لیں۔ چنانچہ ایڈمرل احسن 1 مارچ کو مستعفی ہو گئے اور صاحبزادہ یعقوب علی خان نے ٹیک اوور کر لیا۔ صاحبزادہ یعقوب نے بھی صورتحال کی نزاکت کا ذکر کرتے ہوئے راولپنڈی پیغام بھیجا کہ جنرل یحییٰ خان کو یہاں آنا چاہیے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھتے ہیں کہ ہم سب نے انتہائی خلوص کے ساتھ صدر کے دورے کے لیے دعائیں مانگی اور شدت سے اس کا انتظار کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ابھی بھی بحران سے بچا جا سکتا ہے، لیکن صدر تو نہ آئے، ان کی بجائے ان سے بڑی نحوست آ گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان نے مارشل لا حکام کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس مسئلے کا حل فوجی آپریشن نہیں بلکہ سیاسی افہام و تفہیم ہے۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے پرنسپل سٹاف افسر لیفٹیننٹ جنرل سید محمد محی الدین پیرزادہ نے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب فوجی آپریشن ہی واحد حل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان نے کہا کہ ایسی صورت میں میرا استعفیٰ قبول کریں۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کے انکار پر جنرل آغا محمد یحییٰ خان بہت برا فروختہ ہوئے اور کورٹ مارشل کرنے کی ٹھان لی، مگر مخدوش ملکی حالات کے پیش نظر لیفٹیننٹ جنرل کے رینک سے تنزلی کر کے دوبارہ میجر جنرل بنانے پر اکتفا کیا گیا۔ اب بنگالیوں کی مزاحمت کو طاقت کے زور پر کچلنے کے لیے کہوٹا کے جنجوا راجپوت لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کو گورنر مشرقی پاکستان، ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ٹکا خان 7 مارچ 1971 کو ڈھاکہ پہنچے تو ایئرپورٹ پر جوتوں کے ہار سے ان کا استقبال کیا گیا۔ مشرقی پاکستان ہائی کورٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، چنانچہ مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بشیر الدین صدیقی نے ٹکا خان سے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ جنرل ٹکا خان نے چیف سیکرٹری کو تقریب حلف برداری کا بندوبست کرنے کو کہا، مگر اس نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا۔ چنانچہ مغربی پاکستان سے ایک جج کو بلوایا گیا تاکہ وہ گورنر سے حلف لے سکے۔
جنرل یحییٰ خان نے خود کو وائسرائے سمجھ کر شیخ مجیب الرحمان کو راولپنڈی طلب کر لیا، لیکن منتخب سیاسی رہنما نے اس بار ماشاء اللہ حکام کی دہلیز پر سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ سردار شیر باز خان مزاری اپنی خود نوشت اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ میں صفحہ نمبر 191 پر لکھتے ہیں کہ جب شیخ مجیب الرحمان نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا تو جنرل یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ایک اہم کردار جنرل راؤ فرمان علی کو بلایا۔ راؤ فرمان علی 20 فروری 1971 کو اسلام آباد پہنچے اور سیلیوٹ کرنے لگے تو جنرل یحییٰ خان پھٹ پڑے اور شیخ مجیب سے متعلق کہنے لگے، میں اس حرام زادے کو سیدھا کر دوں گا۔ راؤ فرمان علی نے کہا، آپ جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ منتخب قیادت کا اکثریت کا رہنما ہے، اسے قید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یحییٰ خان نے پھر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، یہ حرام زادہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اسلام آباد کیوں نہیں آیا؟ پاکستان کی جغرافیائی سالمیت خطرے میں پڑ چکی تھی، حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے بامشکل وقت نکالا اور 15 مارچ کو ڈھاکہ پہنچے۔ مشرقی پاکستان جا کر بھی یحییٰ خان رنگ رلیاں مناتے رہے اور 17 مارچ کو ڈھاکہ کے ایوان صدر میں شیخ مجیب الرحمان کو شرف باریابی بخشا گیا۔ حسب توقع یہ ملاقات زیادہ خوشگوار اور نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی، کیونکہ ماشاء اللہ حکام کی طرف سے غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری پورے جوبن پر تھی۔ شیخ مجیب سے بات چیت کا سلسلہ تو جاری تھا، مگر ماشاء اللہ حکام مذاکراتی عمل میں کس قدر سنجیدہ تھے، اس کا اندازہ اصغر خان کی کتاب تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا میں بیان کیے گئے واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایئر مارشل اصغر خان لکھتے ہیں، یحییٰ خان نے ڈھاکہ پہنچنے پر گورنر سے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان کو ایوان صدر طلب کیا جائے۔ چنانچہ مجیب الرحمان کو بلایا گیا۔ گورنر ایڈمرل احسن ملاقات کے وقت سے ذرا پہلے ایوان صدر پہنچے۔ یحییٰ خان نے گورنر سے پوچھا، کیا تم 6 نکات سے اچھی طرح واقف ہو؟ احسن نے جواب دیا، مجھے ان نکات کا بہت حد تک علم ہے۔ یحییٰ نے پھر کہا، تمہارے پاس ان نکات کی چھپی ہوئی کاپی ہے؟ اس پر گورنر نے جواب دیا، میں ساتھ تو نہیں لایا، لیکن گورنر ہاؤس سے منگوائی جا سکتی ہے۔ مجیب الرحمان کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ یحییٰ خان نے کہا، وہاں سے منگوانے کی ضرورت نہیں، ہم اس کے بغیر ہی کام چلا لیں گے۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو ڈھاکہ آنے پر قائل کیا گیا۔ بھٹو اپنے ساتھیوں سمیت 21 مارچ کو ڈھاکہ پہنچے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ عقبی نشست پر بطور اپوزیشن لیڈر بیٹھنے کو تیار نہ تھے اور اس سے پہلے 14 مارچ کو کراچی کے نشتر پارک میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے 2 وزرائے اعظم کی تجویز دے چکے تھے، جس پہ روزنامہ آزاد کے ایڈیٹر عباس عطر نے سرخی نکالی، ادھر تم ادھر ہم، کہ وہ ایک سبجیکٹو سرخی تھی۔ بھٹو صاحب نشتر پارک کے جلسے میں تقریر کر رہے تھے، بالکل جہاں انہوں نے کمپیریزن کیا تھا کہ ادھر تمہاری طاقت ہے، ادھر میری طاقت ہے، ادھر تمہیں سیٹیں ملی ہیں، ادھر مجھے سیٹیں ملی ہیں۔ مجھے ایگزیکٹلی وہ لفظ یاد نہیں رہ گیا جی۔ اس میں سے میں نے یہ سرخی نکالی، ادھر تم ادھر ہم، اس کو جیسے مرضی میں اس کو میں کیا اس کی سرخی کی وضاحت، اگلے میں نے سرخی لگائی تھی نہ میں نہ تم، ہم دونوں اور ایک پاکستان، بالکل بھٹو ایک پاکستان کی بات کر رہا ہے۔ یحییٰ مجیب اور بھٹو کی سہ طرفہ ملاقات کے بعد شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کی تنہائی میں ملاقات بھی ہوئی، جس کا ذکر بھٹو نے اپنی کتاب دا گریٹ ٹریجڈی میں کیا ہے۔ بھٹو لکھتے ہیں، جیسے ہی ہم باہر جانے کے لیے ملٹری سیکرٹری کے کمرے میں داخل ہوئے، شیخ مجیب الرحمان نے جنرل عمر، جنرل اسحاق صدر کے ملٹری سیکرٹری اور صدر کے نیول اے ڈی سی جو کہ اس وقت کمرے میں بیٹھے تھے، انہیں کمرے سے چلے جانے کو کہا۔ مجیب الرحمان کے مزاج میں یہ فوری تبدیلی میرے لیے خاصی حیران کن تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے، صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اور وہ اس پر قابو پانے کے لیے میری مدد کے خواہاں ہیں۔ اس خیال کے پیش نظر کہ کمرے میں جاسوسی کے آلات نصب نہ ہوں، ہم کمرے سے نکل کر عقبی اعلان میں چلے گئے۔ انہوں نے رائے دی کہ میں مغربی پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں جبکہ وہ مشرقی پاکستان کو سنبھال۔ انہوں نے مجھے فوج سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا
اور کہا کہ ان پر کبھی بھروسہ نہ کرو، اگر فوج پہلے تمہیں تباہ کرتی ہے تو بعد میں مجھے بھی نیست و نابود کر دے گی۔ میں نے جواب دیا کہ تاریخ کے ہاتھوں برباد ہونے سے بہتر ہے کہ میں فوج کے ہاتھوں برباد ہو جاؤں۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ بات چیت کا سلسلہ ادھورا چھوڑ کر جنرل یحییٰ خان بھٹو کو بتائے بغیر کراچی روانہ ہو گئے اور ان کے روانہ ہوتے ہی آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شیخ مجیب کی ہٹ درمی کے باعث مذاکرات ناکام ہونے کے بعد فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، حالانکہ آپریشن سرچ لائٹ کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا اور مذاکرات کا مقصد محض فوجی کارروائی کی تیاری کرنے کے لیے وقت کا حصول تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ابو بکر عثمان مٹھا جو جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل تھے اور انہوں نے مشرقی پاکستان کے فوجی آپریشن میں اہم کردار ادا کیا، ان کی سوانح حیات ممبئی سے جی ایچ کیو تک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 23 مارچ 1971 کو چیف آف سٹاف کے اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں فوراً ڈھاکہ پہنچوں۔ میں 24 مارچ 1971 کو ڈھاکہ پہنچا اور ایئرپورٹ سے سیدھا جنرل ٹکا کے گھر پہنچایا گیا، جہاں جنرل حمید بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حمید اور ٹکا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے پیتے ہوئے حمید نے بتایا کہ میں ٹکا کی مدد کو بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹکا مشرقی پاکستان کی جغرافی سے زیادہ واقف نہیں اور 25 مارچ ڈی ڈے مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے حمید اور ٹکا کو کہا کہ مجھے باقاعدہ طور پر اس کے تحریری احکامات دیے جانا چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ میرا ایک عہدہ ہونا چاہیے جس کے بغیر میرے احکامات غیر مؤثر رہیں گے۔ فیصلہ کیا گیا کہ میرا عہدہ ڈپٹی کور کمانڈر اور انچارج آف آپریشنز ہوگا۔ آپریشن سرچ لائٹ کے دوران شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان میں میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا۔ بھٹو ڈھاکہ سے کراچی پہنچے تو قوم کو خوشخبری دی کہ خدا کے فضل سے پاکستان کو بچا لیا گیا ہے۔ عبدالولی خان نے کہا کہ پاکستان ٹوٹ گیا ہے۔ حکومت وقت کو ولی خان کا سچ اس قدر ناگوار گزرا کہ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی۔ بھٹو نے برسر اقتدار آتے ہی نیشنل عوامی پارٹی سے پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا، مگر چند برس بعد بھٹو کے دور میں ہی نیب پر ایک بار پھر پابندی عائد کر دی گئی۔ بھٹو اپنی کتاب دی گریٹ ٹریجڈی میں آپریشن سرچ لائٹ کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر حکومت 25 مارچ کی رات کارروائی نہ کرتی تو اگلے روز عوامی لیگ بنگلہ دیش کی علیحدگی کا اعلان کر دیتی۔ گلیوں میں موجود ان کے جتھوں کی موجودگی، قوت کے ارتکاز اور مسلح تیاری کی صورتحال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ بھٹو نے اپنی کتاب دی گریٹ ٹریجڈی میں یہ بھونڈی دلیل بھی پیش کی ہے کہ اگر اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا اور مجیب وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد علیحدگی کا اعلان کرتے تو فوج کو عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہونا پڑتا اور قانونی طور پر منتخب وزیر اعظم کو غدار قرار دینا مشکل ہو جاتا۔ حالانکہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں۔ یہ خدشات اس لیے بے جا تھے کہ جب صوبائیت اور علاقائیت میں گندھے سیاسی رہنما قومی دھارے میں آتے ہیں تو بدل جاتے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور حسین شہید سہروردی جیسے بنگالی وزراء اعظم علیحدگی کا اعلان تو کیا، بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ بھی نہ دلوا سکے، تو شیخ مجیب الرحمان سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ حلف اٹھاتے ہی بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیتے۔ مارشاء اللہ کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپریشن سرچ لائٹ کے بعد کیا ہوا یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔